آج جس اداکار کی کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ تامل ناڈو کا ایک ایسا اداکار ہے جس نے تاریخ بدل دی. تامل ناڈو کا یہ ایکٹر جس کا اصل نام جوزف وجے شیکھر تھا اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں کبھی رجنی کانت تھا. اس وقت جو حالات تھے تامل ناڈو کے وہ یہ تھے کہ دو پارٹیوں کی حکومت تھی اور دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ غریبوں کا خون چوستی رہی. اتنا بڑا ایکٹر 200 کروڑ روپیہ لینے والا ایک دن اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں فلم انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں اور میں سیاست میں آ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اپنی ایک سیلفی سے. 2020 میں اس کے باپ نے وجے کے نام سے پارٹی بنائی تھی. اس نے اپنے باپ پر کیس کر دیا. اس کے ساتھ اس دوران ایک حادثہ ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ اب اس کا آتا ہے الیکشن اور ٹکٹ دیا اس نے یوتھ کو. انتہا یہ کی کہ اس کا جو کار کا ڈرائیور تھا اس کو بھی ٹکٹ دیا MLA کا اور وہ بھی جیت گیا. خود 2 جگہ لڑا, دونوں جگہ جیت گیا. اب اس نے لینا تھا اوتھ. اس کے اوتھ کو دیکھنے کے لیے کم از کم 5 سے 6 لاکھ سے زیادہ آدمی ہوں گے. اب جب وہ اوتھ لیتا ہے تو اوتھ لینے سے پہلے اعلان کرتا ہے. ذرا وہ آپ اعلان سنیے اس نے کیا کیا. اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارا پروگرام ناصر ادیب صاحب کے ساتھ اکثر ہم ہندوستانی اداکاروں کی بات کرتے ہیں, پاکستانی اداکاروں کی بات کرتے ہیں اور ان کی ایسی کہانیاں بتاتے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوتی. لیکن آج جس اداکار کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ناصر ادیب صاحب, وہ تامل ناڈو کا ایک ایسا اداکار ہے, ایک ایسا مسیحا کہہ لیں ہے کہ جس نے تاریخ بدل دی ہے. اور تاریخ کس طرح بدلی یہ کہانی آج ان کی زبانی ہی سنتے ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب, ونس اگین ویلکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ایکٹر کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کی کہانی بیان کرتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پہلی بار کسی ایکٹر کی وہ کہانی سنا رہا ہوں جو پاکستان کے آڈینس نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ ایکٹر بھارت نے بہت پیدا کیے اور بہت سارے ایکٹروں کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بتایا. جی. بہت سارے ایکٹر ایسے آئے جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں بھی حصہ لیا. یہ رسم شتروگھن سر سے بھی چلی, یہ نرگس بھی کی, سنیل دت بھی تھے, دلیپ کمار بھی تھے, دھرمیندر کا بیٹا سنی دیول بھی تھا. لیکن وہ MNA بن گئے, راجیہ سبھا کے بن گئے, لوک سبھا کے رکن بنے رہے, کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد واپس آ گئے. دیٹس آل. ٹھیک. کسی بھی ایکٹر نے سیاست میں آنے کے بعد کوئی مارکا نہیں مارا, کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تاریخ بن جائے یا جس کو ہم یاد کر کے دہرا سکیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی داستانیں سنا تو اتنی سمپلی کہا کہ وہ سیاست میں آئے, ممبر بنے. دیٹس آل. یس. تامل ناڈو کا یہ ایکٹر جس کا اصل نام جوزف وجے شیکھر تھا, ماں کا نام شوبھا تھا جو سنگر تھی, اور چندر شیکھر جو تھے اس کے والد وہ فلم کے ڈائریکٹر تھے اور بہت اچھے ڈائریکٹر تھے. بالکل ٹھیک. سنگر ماں کا بیٹا اور ایک ڈائریکٹر کا بیٹا فلم ہی ہوگی. جی صاف ظاہر ہے فلمی ہوگا اور وہ اس طرف آئے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں ایکٹر کو صرف ایکٹر نہیں مانا جاتا, دیوتا کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس میں سر فہرست ہے تامل ناڈو. تامل ناڈو میں تو یہاں تک ہے کہ جو ہیرو وقت کا ہوتا ہے جب وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس کا چوراہوں پر اسٹیچو بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک. ان پر باقاعدہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں, پھول بچھائے جاتے ہیں, دودھ میں نہلایا تک جاتا ہے. اور سب سے پہلا جو اسٹیچو بنا تھا وہ بنا تھا رجنی کانت کا. صحیح. اس کے بعد یہ رسم چل پڑی اور رجنی کانت وہ ایکٹر ہے کہ جس کی جب فلم ریلیز ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس سے تامل ناڈو میں, پورے تامل ناڈو میں چھٹی کر دی جاتی ہے سرکاری طور پر. صحیح. ہاں جی. فلم کے لیے. فلم کے لیے. اس ماحول میں جہاں رجنی کانت جیسے لوگ تھے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چندر شیکھر کے گھر میں, جوزف, اور یہ کرسچین بچہ ہے. اچھا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. والدہ جو تھی ان کی وہ ہندو تھی. آپ کو پتہ ہے وہاں سیکولر ہے, وہاں ہندو مسلم کی شادی, عیسائی کرسچن یہ شادی ہو جاتی ہے. صاف ظاہر اس بچے نے بڑی سی وہ جینز لے کر ماں کی طرف سے پیدا ہوا اور باپ ڈائریکٹر تھا. 10 سال کی عمر میں ایک چائلڈ سٹار کے طور پر یہ آیا اور اس فلم میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی. کوئی چائلڈ سٹار کے طور پر اس نے کوئی اٹریکٹ نہیں کیا کسی کو, جیسا کہ میڈم نور جہاں نے جو بیبی تھی اس نے اٹریکٹ کیا تھا. ہوتا ہے نا بعض لڑکی ہیں جیسے مدھو بالا کے بچپن نے اٹریکٹ کیا تھا, نہیں کیا. اس کے بعد 1992 میں جا کر اس کو پھر ایک فلم لگی اور وہ فلم بھی بری طرح ناکام ہوئی اور اس پر اتنا تبصرہ ہوا, اتنا کہ کوئی باپ ڈائریکٹر تھا اس نے اس کو ایکسپوز کیا. اور جیسے کہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو آگے لانا, نیپوٹزم. ہاں وہ نیپوٹزم, تو اس میں نیپوکٹ بھی کہا جاتا تھا. جی ہاں,
تو اس میں جو پریس تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف بڑی زبردست تنقیدی مہم چلائی کہ کس کو لے کے چندر شیکھر نے یہ فلم بنائی اور کیا بتانا چاہ رہا ہے. حتیٰ کہ اس کی تصویر کے ساتھ ایک کیپشن لگایا گیا کہ ہے اس کی شکل اتنی گندی شکل والا آدمی ہیرو ہو سکتا ہے. اس تنقید کے باوجود یہ بچہ جو ہے یہ نہ مایوس ہوا نہ اس کو کوئی پرابلم ہوا, یہ پھر چلتا رہا. پہلی 4 فلموں میں مسلسل کام کیا اور مسلسل ناکام ہوا. اور جیسا میں نے اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ بڑے لوگ دلدل سے نکل کر میدان میں آتے ہیں اور کچن میں سے پھسلتے ہوئے آتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں. سب سے پہلے ان کے ساتھ جو ان کے ماحول ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑتے ہیں. اور پھر وہ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے نہیں ہم نے جیتنا ہے, اور وہ پھر میدان میں آتے ہیں اور وہ جیتنے کے لیے پیدا اور پھر جیتنے کے لیے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر فلم آتی ہے مارشل. وہاں سے اس کو بریک تھرو ملتا ہے اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر اس کی فلمیں آتی گئی, سپر ہٹ ہوتا گیا, چلتا گیا اور اس لسٹ میں آ کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں کبھی رجنی کانت تھا. اچھا, ٹکر ہو گئی اب پوری ٹکر ہو گئی. اور اس ٹکر میں یہ آپ حیران ہوں گے کہ 200 کروڑ روپیہ اس نے فلم میں لینا شروع کیا. ایک فلم کا 2 ارب روپیہ پاکستانی. اور 2 ارب روپیہ ہندوستانی کا مطلب ہے کہ 8 ارب روپیہ پاکستانی. سر اتنا بڑا ایکٹر 200 کروڑ روپیہ لینے والا ایک دن اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں فلم انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور میں سیاست میں آ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے تھوڑے سے پہلے میں آپ کو تامل ناڈو کے حالات بتاتا ہوں. جی. تامل ناڈو ایک ایسا علاقہ ہے, یہ مہاراشٹر کا علاقہ جو ہیروز کا علاقہ ہے. میں اگر یوں کہ اگر تاریخ آپ شروع سے پڑھیں, یہ مدراس سے شروع ہوتا ہے, پھر میسور, یہی وہ میدان تھا, یہی وہ علاقہ تھا جہاں سلطان ٹیپو پیدا ہوا, جہاں حیدر علی ٹیپو پیدا ہوا, جہاں انگریزوں کی فائٹ ہوئی, جہاں یہ محاورہ چلا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. جہاں میسور میں میدان میں ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی تھی, انگریز فوجدار تھی اور کسی سپاہی کو قریب جانے کا جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جان باقی اور تلوار اٹھا کر ہماری گردن اڑا دے. تو وہاں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے ہیرو پیدا ہوئے. سر اس پہ بھی پروگرام کریں گے ہم انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ, کہ آپ دیکھیں کہ کیسے ہیرو پیدا ہوئے تامل ناڈو میں. اگر آپ لسٹ اٹھائیں رجنی کانت سے لے کر وہاں تک, آپ باہوبلی دیکھیں, ان کی فلموں کا انداز دیکھیں. پہلی بار مہاراشٹر ایک صوبہ ہے صرف, بمبے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن بمبے والوں نے انہوں نے دکھایا کہ پیسہ فلم پر کیسے لگایا جاتا ہے اور کتنا لگا کر کتنا واپس لیا جا سکتا ہے. صحیح. پہلی دفعہ وہاں باہوبلی فلم بنی جس نے تاریخ الٹ کے رکھ دی. بالکل ٹھیک. اور سب نے دیکھی ہے, اور سب نے دیکھی, اور یہ پاکستان میں بھی سبھی نے دیکھی, پاکستان میں بھی سب نے دیکھی. اور انہوں نے فلم کے اندر جو کٹپا کو کس نے یہ جو آئی ٹی کا ایک ہے, جہاں ہندوستان آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا ہے دنیا میں, تو انہوں نے آئی ٹی کا جو استعمال کیا اور اس میں جو گرافکس استعمال کیا, جی ایف ایکس, وہ آپ دیکھیں کمال استعمال کیا اور ہلا کے رکھ دیا انڈسٹری کو. تو باہوبلی کا تو مجھے وہ سین ہی نہیں بھولتا نا, جس میں ماں جو ہے ایک بچے کو اٹھا کر یوں جا رہی ہے اور پانی میں ڈوبنے لگتی ہے تو بچے کو لے کر اوپر کر دیتی ہے, اور پھر یہ کیا کنسیپشن ہے ایک ممتا کا. اینی ہاؤ, تو وہاں ایکٹر کو ایک اوتار کا درجہ دیا جاتا ہے, ان کی پوجا کی جاتی ہے باقاعدہ. اس آدمی کی بھی لیکن اتنی بڑی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اور اب اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صرف اپنی ایک سیلفی سے. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تامل ناڈو کے حالات کی آپ ذکر کر رہے تھے, کیا حالات اتنے خراب تھے وہاں پر, کیا معاملات تھے اس وقت؟ جو حالات تھے تامل ناڈو کے وہ یہ تھے کہ 2 پارٹیوں کی حکومت تھی. ایک کو لیڈ کرتی تھی للتا, جن کو اماں جی کہتے تھے. اچھا. اور دوسرے کو لیڈ کرتا تھا ایک رائٹر تھا اور بڑا تیز ترار آدمی تھا اور بڑا ذہین تھا, اس کا نام تھا کرن. ٹھیک. اب کبھی وہ جیت جاتا تھا, کبھی وہ جیت جاتے تھے. مطلب 2 پارٹیاں, 2 پارٹیاں تھیں. اور جس طرح یہاں پہ بھی پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے, ہاں وہ یہ آپ کہہ اسی طرح سکتے کی ہیں مین پارٹیز جو تھی وہ وہی. ویسے تو 2 پارٹیاں تھیں پورے امریکہ میں, 2 ہی پارٹیاں, ایک ریپبلک ہے ایک ڈیموکریٹک ہے. تو جیسے لندن میں بھی 2 پارٹیاں ہیں, تو وہاں بھی 2 پارٹیاں تھیں. لیکن ان پارٹیوں نے کیا کہ اپنے ہی جتنے اکبر پرور لوگ تھے, اپنے قریبی جو عزیز تھے, جو ویل وشر تھے, ویل آف تھے, بزنس مین تھے, سرمایہ دار تھے, ان کو ٹکٹ دیے. اور پھر آگے رسم چل پڑی کہ ایم این اے کے بیٹا پھر ایم این اے. اچھا. ایم ایل اے موروثی سیاست وہ دونوں پارٹیوں میں چلتی رہی. اور دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ غریبوں کا خون چوستی رہیں, جیسے کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, جیسے کبھی فرانس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا.
صحیح. اب فرانس میں بھی اشرافیہ نے قبضہ کر لیا تھا پورے وسائل پر اور ان کی تعداد تھی 3%. یہاں بھی برہمنوں نے قبضہ کر لیا یوں کہہ لیں تمام عوام پر صحیح. اور ان کے وسائل پر. ان کو یہ کرنے کے لیے کہ بغاوت پہ نہ اتر آئیں تو للتا جو تھی انہوں نے ایک سکیم کی کہ وہ ہر سال غریبوں میں کبھی ٹی وی دے دینا, کبھی لیپ ٹاپ دے دینا, کبھی چولہا دے دینا, کبھی موبائل دے, کچھ بھی دیتی تھیں جس سے لوگوں کے آنسو تھوڑے سے پوچھے تھے کہ یہ اماں ہمارا بہت خیال رکھتی. ٹھیک. اب اس میں وہ جو غریب لوگ تھے وہ پہلے سے غریب تر ہوتے رہے اور ان کو پتہ چلا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ گڑبڑ کریں گے. تو یہ جو شخص تھا جس کا نام وجے تھا, وجے بنیادی طور پر چونکہ چھوٹی فیملی کا آدمی تھا, غریبوں میں رہتا تھا اور یہ جتنی کہانیاں بناتا تھا نا اپنی فلموں کے لیے اس میں رول کرتا تھا پسے ہوئے بے بس لوگوں کا. مثلا ٹرک ڈرائیور ہو گیا, مثلا رکشہ کا کلی ہو گیا, مزدور ہو گیا جس کو حق نہیں ملتا, جو اپنی روٹی کھانے کے لیے ترستا ہے اور دیکھتا ہے ارد گرد سب لوگ بڑی خوش ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ میری طرح ہے. صحیح. تو اس نے ایک فلم میں ایک سین میں ایک ڈائلاگ لکھوایا یا بولا, وہ ڈائلاگ جو تھا وہ وائرل ہو گیا اور اتنا وائرل ہوا کہ حکومت وقت تک بھی پہنچ گیا. اچھا, وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستانی یہاں مہاراشٹر میں 28% GST ٹیکس دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے بدلے میں جب ہم ہسپتال جاتے ہیں ہم دھکے کھاتے ہیں, ہمیں علاج کے لیے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے. جبکہ سنگاپور میں عوام جو ہیں وہ 7% صرف GST ٹیکس دیتے ہیں اور وہاں تعلیم بھی مفت ہے اور صحت بھی مفت ہے. بالکل ٹھیک. آخر ایسا کیوں ہے؟ صحیح. یہ سوال تھا اور ڈائلاگ تھا. یہ ڈائلاگ عوام میں چل پڑا جیسے مولانا مولانا مارے تھا مولانا نہیں مرتا. ٹھیک ہے. وہ گھومتا گھومتا ایوانوں تک چلا گیا. اب ایوانوں تک چلا گیا تو وہ جو حکومت وقت تھی اس نے کہا اس آدمی کو کنٹرول کرو, یہ کرتا پیا چند نہ چڑھاوے. کیونکہ یہ تو تھا کہ لیڈر جو تھے یہ پہلے آتے تھے سیاست میں ایکٹر, لیکن للتا جی نے اپنی سیاست میں کسی بھی ہیرو کو نہیں آنے دیا سیاست میں. صحیح. جب تک وہ زندہ رہی. اچھا ناصر صاحب, یہ ایک نمبر پلیٹ بھی بڑی وائرل جا رہی تھی جو ایک فلم کا سین تھا جس کی نمبر پلیٹ کا آپ شاید دیکھا ہو, آپ نے کوئی آئیڈیا؟ جی وہ کیا کہانی ہے اس کا بڑا ذکر کر رہے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں. میں جب وہ فلم کا وہ شارٹ دیکھا تو مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی کہ 1988 میں رائٹر ایسوسیشن کا الیکشن تھا اور میری پوزیشن وہی تھی کہ جو تامل ناڈو کے اس کی تھی کہ سامنے بڑے بڑے برج تھے. اچھا. تو میرے سامنے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ خواجہ پرویز صاحب سے. اچھا. اب خواجہ پرویز صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ٹاپ کے شاعر, اور ان کے تعلقات پتہ کن لوگوں سے تھے؟ کن کے ساتھ؟ مرزا اقبال بیگ, پلازا سنما کا مالک, سیٹھ عابد, اپنا اچھا شکر والا بدماش, یوسف خان ایکٹر, اور پتنی کون اور ساری ٹریڈ ساتھ. صحیح. میں الیکشن پہ کھڑا ہو گیا تو میرے ایک دوست تھے مسعود بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ تیری تن 2 ووٹ نہیں پینے. اچھا. بس خواجہ پرویز صاحب نے الیکشن, اب اس نے بھاؤ دے دیا کہ 10 روپے نال میرے 100 روپے ناصر دی باہر جاوے. اچھا. اب یہ اس نے بات کر دی, لیکن وہ الیکشن جس طریقے سے اس نے لڑا ہے نا, بالکل میں نے بھی ایسے ہی لڑا تھا کہ میں 2-3 آدمیوں کے پاس چلا گیا, ان سے بات کی اور غریب ہر ایک ووٹر کے گھر میں خود گیا اور میں نے اپنی گاڑی کے بیک سائڈ پر شیشہ ہوتا نا وہاں لکھوا دیا چیئرمین رائٹر ایسوسیشن تھلے ناصر ادیب لکھ. کیا بات. اور الیکشن ابھی 5-6 دن بعد تھا. وہ گاڑی گھومتی رہی, کمپین چلتی رہی. 274 رائٹر تھے, 247 ووٹ لیے تھے میں نے. کیا بات ہے. اور خواجہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے رزلٹ سننے سے پہلے چلے گئے. تو اس طریقے سے اس شخص نے کیا کیا, ایک فلم بن رہی تھی گوٹ, اور اس دوران اس نے اپنا وہ اس کے اندر تھا نا وہ چیز کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, پلان تو تھا نا, پلان تھا ذہن میں. تو اس نے اپنی جو گاڑی تھی نا, الیکشن تھے 2026 میں, تو اس نے گاڑی کا نمبر لکھا CM 2026. وہ گاڑی ان کا وہی ڈرائیور چلاتا تھا جس کو بعد میں انہوں نے MLA بھی بنایا. اب وہ CM 2026 وہ ایسا وائرل ہوا کہ 2026 کا CM جو ہے یہ ہوگا اپنا وجے ہوگا. کیا بات. تو ایک تو یہ بات جو تھی نا کمال تھی, اور اس نے وہ جتنی دیر تک وہ مسٹریز ہیں ویسے کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہوتی رہی, مسٹریز ہیں. اور میں اس کو پتہ کیا کہتا ہوں, میں اس کو یا تو کہتا ہوں یہ حادثہ ہے, یا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا معجزہ ہے. بالکل ٹھیک. کہ اس نے یہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے خلاف وہ کھڑا ہو سکتا ہے, ان کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ
ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ گوٹ جتنی چلتی رہی وہ سی ایم گھومتا رہا. وہ پھر جب 2026 کا الیکشن آیا اور اس نے الیکشن لڑا تو وہ گوٹ کا پھر لوگوں کو سین یاد آ گیا اور وہ وائرل کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر سی ایم 2026 سی ایم 2026. سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے, بہت بڑا کردار. آج کل تو سوشل میڈیا آج کل تو وار فیئر ہی سوشل میڈیا کی ہے, اور حقیقت یہ ہے. ایک بات اور میں اس کی بات بڑی معمولی جو ایک سینٹیمنٹس کی بات ہے کہ اس کی ایک بہن تھی جو 2 سال کی عمر کی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد یہ 1 سال تک بولا ہی نہیں, اس کو چپ لگ گئی. وہ ہنسنا کھیلنا یہ وہ, بس آنا شوٹنگ کرنا گھر چلے جانا. پھر اس کے نام پر اس نے ایک ادارہ بنایا, فلاحی ادارہ, اور اس کے ذریعے یہ بے شمار لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا, غریبوں کی خاص طور سے, اور خاص طور سے بچوں کی. تو یہ یوں کہہ لے کہ کچھ دینے کا جو حوصلہ تھا نا غریبوں کو, یا ایک عمل تھا, وہ اس وقت میں اس کے اندر موجود تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہی جذبہ لے کر یہ آیا. پھر اس کا یہ ریکارڈ بھی لوگوں کے سامنے تھا کہ جب یہ سارا کچھ چھوڑ کر کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں, آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں, اور ان لوگوں میں یہ پہلے گھومتا بھی تھا اور وہ پیسے بھی پینیٹریٹ ہو گیا میسج, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. ناصر صاحب, ان کی وفات کب ہوتی ہے, جو اماں جی تھی جو تامل ناڈو کی سارے لوگوں کا, غریبوں کا خیال رکھتی تھی, ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ وہ اماں جی تھی تامل ناڈو کی, ہماری نہیں تھی جی, ان کا انتقال انہی کا کہہ رہا ہوں. ہاں, ان کا انتقال ہوا 2013 میں. اچھا, اب اس آدمی نے یہ ڈائلاگ جب وائرل ہوا تو اس کے اندر کا جو انسان تھا جو غریبوں کی حمایت میں بولتا تھا, وہ کچھ 4 قدم اور آگے بڑھ گیا. اچھا, پھر ایک فلم بناتا ہے یہ, اور اس فلم میں کرتا کیا ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ یہ چیزیں دے رہا ہے, عوام میں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ جو یہ رول کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے تو یہ ان کو بھڑکاتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے تو کچھ بھی نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے ہمارے وسائل جو ہیں ان پر ان کا قبضہ ہے. اچھا, وہ یہ لے جاتے ہیں اور ہمیں صرف یہ چولہا دے دیتے ہیں یا ٹی وی دیتے ہیں, اس سے ہمارے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. لہٰذا وہ عوام اس کے ساتھ چلتے ہیں, وہ تمام جو گفٹ ہوتے ہیں وہ ایک چوک میں لا کر اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو آگ لگا دیتے ہیں. اچھا, یہ تحریک چلتی ہے. یہ جب تحریک چلی تو جناب پھر حکومت وقت آتی ہے حرکت میں, اور اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے غداری کا, اور پھر مذہبی بھی وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے اور یہ ہندو دھرم کے خلاف ہے اور ہندوستان کے خلاف ہے, اور اس کی یہ ساری جو ترقی یہ گڑبڑ چاہتا ہے, یہ غدار ہے. اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے. صحیح, مقدمہ ہو جاتا ہے. خیر وہ مقدمے سے یہ بچ جاتا ہے, اور پھر وہ سین جو ہے وہ فلم سے کاٹ کے اس فلم کو نمائش کی اجازت دے دی جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ للتا جی کی انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد کرن بھی مر جاتا ہے, اس کی پارٹی پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے, اور کرن کا جو بیٹا ہے وہ پارٹی کو سنبھال لیتا ہے. اچھا, وہ اپنی موروثی سیاست کو جاری رکھتا ہے. اب جب حکومت وقت کو وہ سین کاٹ کے وہ فلم تو چل گئی, لیکن ان کے فیصلہ ان کا یہ تھا کہ اب اس آدمی کو ہم نے منظر سے ہٹانا ہے. تو اس کے خلاف کیس مزید بنائے گئے, مثلا کہ یہ منشیات فروش ہے, ناجائز منی لانڈرنگ کرتا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, فلاں ہے, ڈینگ ہے. یہ سیٹ پر شوٹنگ کر رہا تھا, پولیس پکڑ کے لے گئی. ٹھیک, شوٹنگ کینسل ہو گئی. جب وجے کو گرفتار کر کے گھر لے گئی, اور گھر جا کر انہوں نے تلاشی لی تو نہ کوئی منشیات برآمد ہوئی, نہ کوئی پیسہ برآمد ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے 30 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اچھا, اگلے دن انہوں نے فون کیا, میں بری ہو گیا, میں سیٹ پر آ رہا ہوں. یہ سیٹ پر پہنچا. اب جب سیٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں آؤٹ ڈور کی شوٹنگ تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہزاروں میں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اس کے فین جو تھے وہ ایک ہجوم کی شکل میں ارد گرد موجود تھے. یہ جب پہنچا ہے تو اس نے دیکھا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا, یہ بس کی چھت پر چڑھا ہے. اچھا, اور وہاں اس نے یوں اپنے کو رکھ کے تو پیچھے عوام کے ہجوم کو لے کے ایک سیلفی بنا دی. صحیح, سیلفی وائرل ہو گئی. بس سیلفی وائرل ہو گئی اور ہندوستان کی سیاست میں کوہرام مچ گیا. اس سیلفی نے اس کو بتایا کہ لوگ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں. اس کے بعد اس نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا, اور یہ اعلان اس نے کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی جو ہے ان غریبوں کے لیے وقف کر رہا ہوں جن غریبوں کو آج تک ان کا حق نہیں ملا. میں بڑی دیر بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں اس سسٹم کو باہر رہ کر بدلنے کی کوشش کی تو یا میں جیل میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے, یا میں مار دیا جاؤں گا. ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے سور کی ایک خاصیت ہوتی ہے, وہ کیچڑ میں پسند کرتا ہے, کیچڑ میں رہتا ہے. اچھا, سور کو مارنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے شکاری کو کیچڑ میں گھسنا پڑتا ہے. تو یہ اس کیچڑ میں گھس گیا. ٹھیک.
کہ میں اب اس سیاست میں آؤں گا, اس سسٹم کا حصہ بنوں گا, اور اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد میں اس سسٹم کو بدلوں گا. صحیح. لہٰذا وہ سیاست میں آ کر اب اس نے اپنا ایک ماٹو بنایا, اس نے اپنی پارٹی کو لانچ کیا. 2020 میں اس کے باپ نے وجے کے نام سے پارٹی بنائی تھی, اس نے اپنے باپ پر کیس کر دیا. کیس کیوں کر دیا اپنے باپ پہ؟ کیس اس نے اس لیے کیا کہ اس نے کہا کہ اپنے باپ پہ بھی کوئی کیس کرتا ہے؟ جی, اپنے باپ پر وہ آدمی کیس کرتے ہیں جو کچھ بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ ہندوستان کی سیاست کی رسم ہے کہ موروثی کے باپ کے بعد بیٹا آئے گا, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آئے گا. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میرے نام سے میرا باپ فائدہ اٹھائے, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ باپ کے نام سے میں فائدہ اٹھاؤں. اچھا. لہٰذا وہ کیس یہ جیت گیا, اور وہ باپ روتا رہا اپنا آ کر سوشل میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کی کہ دیکھو بیٹا ہو کر میرے خلاف کیا کر رہا ہے. لیکن اس نے کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا اپنی پارٹی کو مزید عوام میں ان کرنے کے لیے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت تھی. اچھا. بہرحال جو کچھ بھی تھا, اس کی پارٹی جو تھی وہ پاپولر ہو گئی. لیکن اس نے جو مہم چلائی الیکشن کے لیے, وہ اس نے کوئی جلسہ نہیں کیا. اچھا. کوئی کسی سے اسپانسرشپ نہیں لی, اچھا. کوئی فنڈنگ نہیں لی, کوئی میدان میں مجمع نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا. اس نے, اس کے فینس تھے, اور اس کی فینس کلب اتنی تھی کہ ایک وقت آیا کہ اس کی تعداد 85,000 ہو گئی. اچھا جی. 85,000 فین کلب. اس نے ہر ایک کو اپنے موبائل سے میسج کر کے انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر, ادھر ادھر سوشل میڈیا پر ایک ہی بات کہی کہ میرے پیغام کا تم لوگ ماؤتھ پیس بن جاؤ. اچھا جی. میرا پیغام ہر ایک تک پہنچاؤ. لہٰذا ہر نوجوان نے وہ پیغام جو ہوتا تھا اس کا اپنے گھر والوں کو سناتے تھے, اپنے دوستوں کو سناتے تھے, محفل میں سناتے تھے. پھر اس نے آن لائن تقریریں کرنا شروع کر دیں, اور وہ آن لائن تقریریں جو تھی مہاراشٹر کے ہر موبائل پر ہر نوجوان کے ہاتھ میں چل رہی تھی, ہر گھر میں وہ چل رہی تھی. اس کی آواز پہنچتی رہی, اور اتنی پہنچی کہ عوام جتنے بھی تھے وہ اس کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک. اب آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور اس دوران ایک حادثہ ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی پاپولیرٹی دیکھ کر لندن میں ایک انتہائی امیر آدمی کی بیٹی, بزنس مین کی بیٹی, اس کو دل دے بیٹھتی, اس کو پسند کرتی ہے. اچھا. اور سنگیتا اس کا نام ہوتا ہے. وہ اس کے عشق میں یہاں واپس آتی ہے, چنائی میں اترتی ہے, اس سے ملاقات کرتی ہے, دونوں ملتے ہیں, پیار ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. شادی ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. 2018 میں اچھا کہ ایک فلم شروع ہوتی ہے گیلی. اس گیلی میں ایک لڑکی آتی ہے ہیروئن, اس کا نام ہوتا ہے ٹریشا. ٹھیک. دونوں ملتے, جیسے فلم میں سین ہوتے ہیں, لو سین بھی ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں, رومانٹک سین بھی ہوتے ہیں. دونوں قریب آ گئے, دونوں قریب آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے پھر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دے رکھی ہے. یہ آپ جو ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں نا ہر پروگرام میں, بیوی کو جو خصوصیت دے دی ہے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جسے نہ سنا ہو وہ شادی شدہ آدمی سن لے کہ بیوی ان پڑھ بھی ہو, پنڈ کی لڑکی ہو, تندور سے اٹھائی ہو, ماچن ہو, موچن ہو, کوئی ہو, بالکل جاہل ہو, اس کا بھی خاوند جب کسی غیر عورت سے مل کر آتا ہے تو اس کے بدن کو خوشبو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ کسی سے کر آیا, اس کی چال سے بھی سمجھ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت دی ہے. لہٰذا وہ ٹریشا نے بھی. تو وجے کے معاملے میں یہ کیا بات؟ وجے کے یہ ہونا کہ وہ ڈیٹے مارتے تھے ٹریشا کے ساتھ, تو سنگیتا کو پتہ چل گیا. اچھا. لہٰذا اس نے جیسے چیختی ہوتی ہے بیوی, پھر چیخی. اب جب چیخی تو وہ جو آدمی تھا چونکہ وہاں انوالو ہو چکا تھا, جب سنگیتا کو پتہ چلا کہ میرا شوہر ڈیٹے مارتا ہے, اور اس نے اس کے لیے اپنا وطن چھوڑا, جو لندن میں رہتی تھی, وہاں کی نیشنل تھی, اپنے باپ کو چھوڑا, امیر عورت تھی, سارا کچھ, اور ایک آدمی سے شادی کر لی. نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بے پناہ امیر ہو گیا. جی. تو جو محبت وہ مانگتی تھی, جس کے لیے وہ آئی تھی, وہ محبت جب نہیں ملی اس کو, تو اس نے اس پر کیس کر دیا. اچھا. کیس کر لیا. کیس کیا کیا؟ اس نے کیس یہ کیا کہ یہ مجھے نہ تو میرا حق دیتا ہے, نہ یہ مجھے خرچہ دیتا ہے, نہ میرے بچوں کو پروٹیکشن دیتا ہے, یہ مجھے اگنور کرتا ہے, اور یہ ڈیٹے مارتا ہے ٹریشا کے ساتھ. او مائی گاڈ. اچھا, اس بات کا رزلٹ آخر یہ ہوا کہ ڈائیورس ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ٹریشا تھے ان کا تعلق, پھر وہ ان کے بعد انہوں نے کام نہیں کیا. اس کے بعد بڑی دیر بعد کام کیا انہوں نے, تقریباً 5-6 سال بعد 2023 میں پھر اکٹھے ہوئے, اور پھر ناروے میں ان کی تصویریں بھی چھپیں, وہ گھومتے رہے, پھرتے, سیر کرتے, وہ پکڑے گئے, جو کچھ ہوا. تو یہ بھی اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ, جس طرح ایک کرکٹر پکڑے گئے تھے. ہاں جی, ابھی پچھلے دنوں جی, لندن میں گھومتے ہوئے کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں. مطلب ہے
بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، جرم جو ہے، گناہ خاص طور سے کسی بھی قسم کا ہو، وہ پکڑا جاتا ہے. صحیح. ایک چور پکڑا گیا تھا حضرت علی کرم اللہ کے زمانے میں، تو اس نے کہا جی مجھے معاف کر دے، یہ میری پہلی واردات ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری تیسری واردات ہے. اچھا. تو وہ حیرت زدہ ہو گیا اور آخر کار مان کہتے سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے یار اللہ پہلی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، موقع دیتا ہے، کوئی بات نہیں. جب دوسری غلطی کرتا ہے وہ پھر معاف کرتا ہے، تیسرے پہ معاف نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ گھومنے گھمانے والے چکر ایک آدھ بار کر لیں تو چھپ جاتا ہے، دوسری بار کر لیں وہاں بھی، تیسری بار کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے. تو یہ بھی پکڑا گیا. پھر اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ٹریشا کے ساتھ جو ہے وہ آج تک مطلب موجود ہے. اچھا آج بھی موجود ہے. 2026 میں اس کی تصویریں ہیں. ہوم منسٹر کیا تریشا تو نہیں ہوں گی؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آتے ہیں کہ یہ وہاں کیسے پہنچا. اچھا. اب اس کا آتا ہے الیکشن. اچھا جی. 2026 میں. اب 2026 میں الیکشن آتا. اب دیکھیں رونالڈ ریگن جو تھا وہ بھی ایک ایکٹر تھا، وہ فلم انڈسٹری سے تھا، وہ بھی امریکہ کا صدر بنا. اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فٹ بالر ہیں، وہ بھی آئے، کچھ اور بھی قسم کے. لیکن جس طریقے سے یہ آیا ہے اس طریقے سے کوئی نہیں آیا. یہ ایک مشن لے کر آیا کہ میں نے اس سسٹم کی ایسی تیسی پھیر دینی ہے جو چل رہا ہے. میں نے اس کو بدلنا ہے. میں نے چھوٹے طبقوں کو لے کر اوپر آنا ہے. میں نے یوتھ کو لے کر اوپر آنا ہے. لیکن آپ نے بات کی تھی نا، ہم غریب کی بات کرتے کرتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ایک بات آپ نے بھی کی تھی نا کہ ہم غریب کی بات کرتے کرتے ہاں جی امیر کیسے ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو کیا یہ وہ چکر تو نہیں کہیں ساتھ ساتھ؟ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ غریب نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آ کر امیر ہوا ہے. وہ امیر تھا، وہ غریب ہو گیا سیاست میں آنے کے لیے. اس نے 200 کروڑ کی فلمیں چھوڑی ہیں. تو اس لیے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ یوتھ اس کے ساتھ کیوں ہوئی کہ ایک شخص شہرت کی بلندیوں پر ہے، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں. ہر سال سپر ہٹ فلم دیتا ہے، 200 کروڑ روپے فلم کا لیتا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے اس نے چھوڑی انڈسٹری، تو اس لیے وہ اس کے ساتھ ہو گئے. اس لیے اس کی مہم چلی. اب الیکشن آ گیا. اب الیکشن آ گیا تو جس طرح 71 میں برج الٹے تھے نا پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا تھا، بالکل اسی طرح وہاں برج الٹے. لیکن تھوڑے سا فرق کے ساتھ، یہاں تو بہت ہی لوگ تھے جن میں کوئی بھی نہیں جیت سکا، لیکن وہاں 234 سیٹیں تھیں. ان 234 سیٹوں میں 118 سیٹیں چاہیے تھی حکومت بنانے کے لیے. ٹھیک. اس نے جیتی 108 سیٹیں. بالکل ٹھیک. اور ٹکٹ دیا اس نے یوتھ کو، چھوٹے طبقے کو، کسی سرمایہ دار کو، کسی بڑے آدمی کو اس نے کوئی ٹکٹ نہیں دیا. اور انتہا یہ کی کہ اس کا جو کار کا ڈرائیور تھا، ہاں جو ڈرائیور ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اس کو بھی ٹکٹ دیا MLA کا، اور وہ بھی جیت گیا. کیا بات ہے. خود 2 جگہ لڑا، دونوں جگہ جیت گیا. اب جو اس کو 10 سیٹیں چاہیے تھی، وہ بھی اس کو 2-3 چھوٹی پارٹی کو، بڑی پارٹی جیسے سیٹیں جیتی ان سے اتحاد نہیں کیا. صحیح. جن کے پاس 2 سیٹیں تھیں، کسی کے پاس 5 تھی، کسی کا 3 تھی، ان کے ساتھ اتحاد کر کے اس نے اپنی 118 سیٹیں پوری کر لی. اب جب پوری کی تو اب اس نے لینا تھا اوتھ. اچھا، اس دوران ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو یہ بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی. تو اس کی جو بیوی تھی اور اس کا جو بچہ تھا، اس کے بیٹے کا نام تھا جیسن. اچھا. اس نے اپنے باپ کو، جس کو ساری دنیا فالو کر رہی تھی انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اس نے انفالو کر دی. صحیح. اس نے کہا میں آج کے بعد اپنے باپ کا ذکر تک نہیں کروں گا. یہ باتیں بھی اس نے فیس کی. یہ سب چیزیں برداشت تو کرنی پڑتی ہیں. کانٹوں کا سفر ہے، مشکل ہے، مشکل اور آگ کا دریا ہے، ڈوب کر جانا ہے. ہاں، ابھر کے ڈوبنا اور ڈوب کے ابھرنا. بالکل ٹھیک. تو اب اوتھ جو ہے اس نے اسمبلی میں نہیں لیا. اچھا. بند کمرے میں نہیں لیا. پھر کہاں لیا اس نے؟ نہرو. اچھا، شیروانی وغیرہ کوئی سلوائی اس نے، کوئی جس طرح اوتھ؟ نہیں، آپ دیکھیں سادہ کپڑا، وہی پینٹ اور اوپر شرٹ پہنے، اور وہ لال سا ایک دوپٹہ جیسے ہمارا سلطان پرنا جیسے کہتے ہیں، وہ لے کے وہ آیا اور نہرو اسٹیڈیم میں اس نے لیا. اور اس کے اوتھ کو دیکھنے کے لیے کم از کم میرے خیال میں جو میں نے منظر دیکھا ہے 5-6 لاکھ سے زیادہ آدمی ہوں گے، نوجوان طبقہ سارا. کیا بات. عاشقوں کی طرح، پروانوں کی طرح. اور اب جب وہ اوتھ لیتا ہے تو اوتھ لینے سے پہلے وہ جو اعلان کرتا ہے، ذرا وہ آپ اعلان سنیے اس نے کیا کیا. اس نے کہا کہ آج کے بعد مہاراشٹر میں جو بھی گھر 200 یونٹ تک بجلی صرف کرے گا، اس کے لیے بجلی کا کوئی بل نہیں آئے گا. فری ہے. کوئی 1 روپیہ نہیں.
اب ہمارے گھر میں جب 200 یونٹ بجلی کا بل ہوتا ہے نا تو 1,20,000 روپے کے قریب آتا ہے. آپ اے سی زیادہ چلاتے ہیں نا؟ ہاں جی، لیکن اب دیکھیں غریب آدمی اے سی نہ چلائے جس کو 200 یونٹ فری ملے گا، مجھے بتائیں کہ اس کی خوشی کی کیا انداز اوبویسلی سر 200 یونٹ بڑے یونٹ ہوتے ہیں. بڑے یونٹ ہوتے ہیں. اور دوسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ میرے مہاراشٹر کی جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوگی حکومت کی طرف سے جہیز میں اسے 8 گرام سونا تحفہ دیا جائے. کیا بات ہے. تیسرا اعلان یہ کیا کہ میرے مہاراشٹر میں جو بھی لڑکی بچہ پیدا کرے گی اس کو حکومت وقت سونے کی انگوٹھی پہنائے گی. کیا بات ہے. اس بچے کو اور اس بچے کو پہلے کٹ بھی دی جائے گی. کیا بات. تیسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ مہاراشٹر میں یہ جو گیس چلتی ہے نا چولہوں میں یہ بہت مہنگی ہے، اور خاص طور سے یہ LPG. ہاں جی ہاں، اور خاص طور سے یہ جو ایران کی جنگ لگی ہے اور جہاز رک گئے اور نہیں آ سکے تو بہت شارٹیج ہے، لوگ بڑے پریشان تھے. تو اس نے اعلان کیا کہ حکومت وقت ہر گھر کو اپنی طرف سے 6 فل سلنڈر گیس کے فری مہیا کرے گی. کیا بات ہے سر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اس نے نیا جو اعلان کیا وہ یہ کیا کہ اس وقت ہمارا GDP ریٹ جو ہے وہ $400 ارب ہے. اور آپ کو پتہ نہیں یہ پورے پاکستان کا بھی GDP اتنا ہی ہے جتنا اس صوبے کا ہے. بالکل ٹھیک. اس نے اعلان کیا کہ اگلے 10 سالوں میں اس کو میں لے کے جاؤں گا $1,500 ارب پر. صحیح. اور آخری اعلان اس نے یہ کیا کہ جو لوگ، جو بچے، جو نوجوان کاروبار کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں دوسرے صوبوں میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں. جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں. تامل ناڈو. ان کو نوکریاں میں دوں گا. اب اس سسٹم کو جو چل رہا تھا اس نے زمین بوس کر دیا. نہ اسمبلی میں کوئی بندہ آنے دیا ایسا جو موروثی سیاست کا ہو. دفن کر دی اس نے سیاست. اب وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب کسی بستی میں اسی طریقے سے حق تلفی ہوتی ہے، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، لوگ وسائل پر قبضہ کر کے غریبوں کا خون چوستے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات دہندہ پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تامل ناڈو میں اس شخص کے دل میں اللہ نے جو بات ڈالی وہ اس ظلم و ستم کو دیکھ کے ڈالی کہ اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس نے آ کر تامل ناڈو کی تاریخ جو ہے وہ بدل کے رکھ دی اور ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہندوستان کے وفاق کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں 35 صوبے ہیں اور ہر صوبے میں تقریباً یا BJP کی حکومت ہے یا کانگریس کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، مذہب کے بنیاد پر اور کچھ سیاست کے بنیاد پر. اب یہ جو الیکشن باقی صوبوں میں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا کہ انقلاب ٹریول کرتا ہے. مشن بھی ٹریول کرتے ہیں، اچھے لفظ بھی ٹریول کرتے ہیں، اچھے مکالمے بھی ٹریول کرتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں. تو یہ اس کا جو مشن ہے یہ ٹریول کرتے کرتے خطرے کی گھنٹی بجاتا بجاتا پورے ہندوستان کی، میرا ایمان ہے کہ مہاراشٹر کی اگر تاریخ بدلی ہے تو 7 باقی صوبوں کی بھی بدلنی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. یہ پیغام ہے آپ کی، یہ میری پیشین گوئی ہے. کیونکہ ہوتا ہے، دیکھیں سری لنکا میں قوم اٹھی، صدر کو بھگایا، ڈیفالٹ کر گئی تھی قوم، حکومت بدلی. پھر نیپال کے لوگ اٹھے، بھاگا، وہاں بدلی. بنگال کے لوگ اٹھے، واجدہ بھاگی، وہاں بھی حکومت بدلی. تو یہ ٹریول کرتا ہے انقلاب. تو انقلاب سے ہر حکومت کو سیکھنا چاہیے اور ہر لیڈر کو سیکھنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں دلوں میں وہی لیڈر زندہ رہتے ہیں جو نیچے طبقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلتے ہیں. بڑے لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے والوں کو دنیا یاد نہیں کرتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تامل ناڈو کی تاریخ بدلنے والا یہ شخص جس نے ہندوستان کو ایک پورا ایک شیشہ اور آئینہ دکھا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیڈر کو ایسے ہی کرنا چاہیے اس وقت سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے. بالکل ٹھیک. ایون جو اپنے گھر کا سربراہ ہے وہ بھی اگر ملازموں کا خیال نہیں کرے گا، چھوٹے لوگوں کا خیال نہیں کرے گا، کسی کی بددعا لگ جائے گی، لہٰذا اس کے گھر کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اختیار دیا ہے تو اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اقتدار دیا ہے تو کسی کا غلط استعمال نہ کریں. دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنی تجوری میں بند نہ رکھیں، اس میں یہ سوچیں کہ کسی کا حصہ ہے. اور اپنی ذات کے لیے ہر وقت سوچنے والا شخص کبھی بھی تاریخ کا بڑا آدمی نہیں بن سکتا.
لوگوں کے لیے سوچنے والا آپ کو کوئی نہ کوئی کوئی انپٹ کرنا سقراط چاہیے۔ چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا تھا، وہ بھی رومن حکومت کے خلاف اگر لڑا تھا تو غریبوں کے لیے لڑا تھا، بالکل ٹھیک۔ اور اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور جب شاگرد نے کہا کہ آپ بات ان کی مان لیں، زہر کا پیالہ واپس لے لی جائے گا، آپ بچ جائیں گے، زندہ رہ جائیں گے، تو اس کا تاریخی جملہ تھا کہ اگر میں نے زہر واپس کر دیا میں مر جاؤں گا، میں پی جاؤں گا تو میں امر ہو جاؤں گا، ہاں ہاں ہاں، کیا اور وہ بات، پی کے امر ہو گیا۔ اور وہ پی کے امر ہو گیا۔ اس خوبصورت بات اور الزام کے خوبصورت ساتھ اگزامپل، ہاں میں اور جس طرح سے آپ نے یہ بیان کی ہے ساری کہانی تامل ناڈو کے وجے تالاپاتھی کی، اور یہ ایک ایسا نوجوان اب اداکار، اسے سی ایم، وجے شیکھر کوئی نہیں کہتا، وجے تھلاپتی کہتے ہیں۔ تھلاپتی، تھلاپتی کا مطلب ہے رہنما۔ واہ، تو یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے 2 سال کے یہ اندر لقب ملا تھا ترکی میں کمال کو، اتا ترک، کہ ہمارا باپ ہے، انہوں نے کہا دیا تھلاپتی یہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ بڑی خوبصورت بات، اور جس طرح سے آپ نے بیان کی کہانی کہ کس طرح سے شروع کیا، آغاز کیسے کیا، تو یہ کہانی ہمارے نوجوان نسل ان کے لیے بھی ہے، ہماری قوم کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے کہ تھوڑا رحم کریں، اللہ رحم کر۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے میں تو ایک بات کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا جلال سے ڈرے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جی میں اکثر پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہتا ہوں اپنے ہر لیڈر سے، کیونکہ ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، جی، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی بالکل ٹھیک تعلق کہہ رہے نہیں، ہیں، ہمارا پاکستان سے تعلق ہمارا ہے، پاکستان سے تعلق ہمارے ہے، لیے پاکستان آرمی، پاکستان کے لیڈر سب قابل احترام ہیں، بالکل ٹھیک، اور وقتی طور پر اختلاف سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، ہم عوام کو نہیں ہوتا، جی، لیکن ہم صرف اتنا کہتا ہوں میں ہر ایک سے، کوئی بھی لیڈر ہو، کہ خدا کے لیے صرف ایک چیز یاد رکھے کہ آپ نے ایک دن مر جانا ہے، مر جانا ہے، جو مرضی ہو کل ایک بالکل دن مر ٹھیک، جانا ہے، بالکل ٹھیک، اور مرنے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، لہٰذا یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ میں پرویز مشرف بن کر بھی مر جاؤں گا، ضیاء الحق بن کر بھی مر جاؤں گا، صدر ایوب بن کر بھی مر جاؤں گا، لیکن وہ قبر میں سب اکیلے ہوں کیا بات۔ گے، دیٹس آل۔ ناصر صاحب بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے یہ سارا قصہ بیان کیا اور اس اداکار کی کہانی لوگوں تک پہنچائی ہے۔ امید کرتے ہیں وجے کی کہانی سن کر کئی لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور وجے کی کہانی ایک منفرد اور ڈیفرنٹ کہانی اس لیے کہ 2026 کے سی ایم ہیں تامل ناڈو کے، تو جب کوئی انسان کچھ بن جاتا ہے نا تو اس کی غلط بات بھی ٹھیک لگتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں زندگیوں میں، کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام میں لگے رہیں تاکہ کہیں نہ کہیں پہنچ سکیں۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے اداکار کی، کسی نئے کردار کی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے پیش ہوں گے۔ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو، اور آپ کو پتہ ہی ہے ناصر صاحب کو، اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔